خواتین و حضرات، ٹریول وتھ ٹائم میں حاضر ہیں آج ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاک و ہند کی تاریخ لوک رومانوی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ان داستانوں میں ہیر رانجھا کی کہانی نے جو بام عروج حاصل کیا وہ کم ہی کسی رومانوی داستان کو نصیب ہو پایا۔ چند دہائیاں پہلے یہ قصہ دیہاتوں میں لگنے والی شام کی محفلوں کا لازمی جز ہوا کرتا تھا۔ خوش الحان میراثی، شوقیہ گائکی کے شوقین اور پیشہ ور قصہ گو دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور محنت کش مزدوروں کو شام کی کچہریوں میں لہک لہک کر یہ داستان سناتے، جو نظم میں بھی ہوتی اور نثر کی شکل میں بھی۔ وہ زمانے چلے گئے جب ایسی محفلیں سجا کرتی تھی۔ جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، دنیا کے گولے سے ان خوبصورت روایات کا تو جیسے خاتمہ ہی ہو گیا ہے، اور شام کی محفلیں اب قصہ پارینیاں ہو چکی۔ ہیر رانجھا کی رومانوی داستان کا مرکزی کردار رانجھا، دراصل کردار کا نام نہیں بلکہ رانجھا تو اس کی قومیت تھی، اور اس کا نام تو میاں مراد بخش عرف میاں رانجھا تھا۔ کم از کم میں تو اس بات سے واقف نہیں تھی۔ جو تخت ہزارہ کی جانب سفر طے ہوتا ہے، دکانوں کے نام کے ساتھ رانجھا نام کا دم چھلا بڑھتا جاتا ہے۔ رانجھا موبائل شاپ، رانجھا ٹریڈرز، رانجھا آٹوز، رانجھا کریانہ اسٹور، رانجھا فلاں، یعنی رانجھا قوم کی کثرت کے سبب یہاں رانجھا نام کا مستعمل ہے۔ تخت ہزارہ سرگودا کے مشرق میں دریائے چناب کے کنارے پر آباد ایک خوبصورت سرسبز اور خوشحال قصبہ ہے۔ یہاں کے اکثر باسی کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ یہاں کی زمین ریتلی، نرم اور انتہائی زرخیز ہے۔ آب و ہوا چاول، گندم، لیموں، مالٹا، آم، بانس اور سبزیوں کی کاشت کے لیے کافی موزوں ہے۔ لیکن تخت ہزارہ کی وجہ شہرت ہیر رانجھا کی وہ رومانوی داستان ہے جس پر پاک و ہند میں 20 فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ اس قصہ کو نظم و نثر میں بھی کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قاری یہ سوچ رہا ہے کہ میاں رانجھا کے آبائی گاؤں میں میاں رانجھا کی کوئی بڑی سی یادگار ہوگی تو وہ میری طرح مغالطے میں ہے۔ اسی خیال کے تحت یہاں آنے والوں کو صرف مایوسی ہوتی ہے۔ تخت ہزارہ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب پر لبِ سڑک ایک امام بارگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں میاں رانجھا کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن شاید یہ ایک مفروضہ ہی ہے، کیونکہ اس بات کی تصدیق یہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی گاؤں ہے جس کا پرانا نام کہجیاں والا تھا۔ کسی مغل شہنشاہ نے دوران سفر اس جگہ پڑاؤ کیا اور بادشاہ کا تخت یہاں بچھایا گیا، جس کی مناسبت سے اس جگہ کا نام تخت ہزارہ ہو گیا، جو اب تخت ہزارہ کے نام سے موسوم چلا آتا ہے۔ ہیر رانجھا کی داستان یوں تو کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے، لیکن کہانی کا نفس مضمون میاں رانجھا اور عزت بی بی عرف مائی ہیر سیال کی لازوال محبت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ متفق علیہ بیانیہ ہے کہ میاں رانجھا 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہونے کے ناطے والد کا چہیتا ہے۔ بڑے بھائی کھیتی باڑی کرتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جبکہ میاں رانجھا فکر معاش سے بیگانہ، سیر و سیاحت کا عادی اور بانسری بجانے کا شوقین ہے۔ میاں رانجھا بچپن سے ناز و نام میں پلا ہے، جس نے دکھ نہیں دیکھے۔ والد کی وفات کے بعد میاں رانجھا کی مشکلات کا دور تب شروع ہوتا ہے جب بھائی والد کے ترکہ میں سے زمین کا حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ نوبت کھانا پانی بند ہونے تک پہنچ جاتی ہے تو میاں رانجھا اپنی کل کائنات یعنی تن کے جوڑے اور بانسری کے ساتھ گاؤں چھوڑتے ہیں اور پھرتے پھراتے ہیر سیال کے گاؤں جا پہنچتے ہیں۔ عزت بی بی عرف مائی ہیر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کے حسن کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ میاں رانجھا پانی گھاٹ پر پانی بھرنے آئی ہیر کو دیکھتے ہی 100 دل و جان سے فریفتہ ہو جاتا ہے
اور بے خود ہو کر بانسری بجانے لگتا ہے۔ ہیر اس نو وارد اجنبی میاں رانجھے کی سن گن لیتی ہے، اپنے والد کو قائل کرتی ہے اور میاں رانجھے کو مال مویشی چرانے کا کام سونپ دیتی ہے۔ اب میاں رانجھا مویشی چراتے اور بانسری بجاتے پھرتے ہیں۔ بانسری سے نکلنے والی مدھر سروں نے بالآخر ہیر کا دل مو لیا اور وہ میاں رانجھا کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار کا جذبہ محسوس کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بعد از اظہار ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن ہیر کا چچا کیدو ہیر رانجھا کو عند الملاقات دیکھ لیتا ہے۔ کیدو ایک حاسد اور منہ پھٹ انسان ہے جو ان دونوں کی خفیہ محبت کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ہیر رانجھا کی محبت کا چرچا عام ہونے کے بعد مزید بدنامی سے بچنے کے لیے ہیر کے والدین نے زبردستی ہیر کی شادی کر دی۔ میاں رانجھا اپنی ہیر کے بیاہے جانے پر سخت دل برداشتہ ہوا۔ اسی صدمے میں گرفتار بغل میں بانسری دابی اور پھر جنگل بیاباں میں سرگرداں پھرنے لگا۔ اسی دوران میاں رانجھا کی ملاقات بابا گورکھ ناتھ سے ہوئی جو جوگیوں کے ایک فرقہ کن پھٹا کا بانی تھا۔ گورکھ ناتھ کی تبلیغ سے میاں رانجھا نے گیرو لباس زیب تن کیا، ہاتھ میں کاسا لیا اور جوگی بن گیا۔ اس نے اپنے کان چیدوائے، دنیا کو خیر آباد کہا اور سادھو و سنت کا بھیس اوڑھ لیا۔ پھر گاؤں گاؤں نگر نگر پھرتا پھراتا آخرکار اسی دیہات پہنچ گیا جہاں ہیر بیاہی گئی تھی۔ رانجھا وہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیر نے بھی اپنے رانجھا کو پہچان لیا۔ رانجھا چوری چھپے ہیر کا دیدار کیا کرتا۔ ہیر اپنی سہیلی اور نند سہتی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی ہے جس کے تحت ہیر کو زہریلا سانپ ڈھس لیتا ہے، جس پر سہتی کہتی ہے کہ اس سانپ کا زہر نکالنے کے لیے سادھو کو بلوانا ہوگا۔ سادھو اور کوئی نہیں رانجھا ہوتا ہے۔ ہیر اور سادھو کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور یوں رانجھا اور ہیر موقع ملتے ہی گاؤں سے بھاگ آتے ہیں۔ مگر دونوں نے خود سے شادی کرنے کے بجائے واپس ہیر کے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو منایا جا سکے۔ ابتدائی طور پہ تو ہیر کے والدین کے دل میں بیٹی کی محبت اور ضد غالب آئی، مگر کچھ تکرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی میاں رانجھا سے کرنے پر رضا مند ہو گئے۔ مگر حاسد کیدو نے عین شادی کے دن زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ رانجھے تک یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا۔ ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا لیا اور خودکشی کر لی، اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔